سورہ لقمان کی آیت نمبر 12، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع اور 21ویں پارے کا 11واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ حضرت محمد بن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت لقمان کا نسب یہ ہے لقمان بن باعور بن ناحور بن تارخ۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت لقمان حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، لیکن حضرت مقاتل رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی خالہ کے بیٹے تھے حضرت لقمان۔ حضرت واقدی علیہ رحمہ نے فرمایا بنی اسرائیل میں حضرت لقمان قاضی تھے، لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ 1000 سال زندہ رہے اور حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا اور داؤد علیہ السلام سے علم حاصل کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں فتویٰ دینا ترک کر دیا۔ آپ پہلے فتویٰ دیا کرتے تھے، لیکن داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے فتویٰ دینا چھوڑ دیا۔ آپ کی نبوت میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں آپ نبی تھے، لیکن اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ آپ حکیم تھے، ولی تھے، نبی نہ تھے۔ حکمت عقل اور فہم کو کہتے ہیں، اور کہا گیا کہ حکمت وہ علم ہے جس کے مطابق عمل کیا جائے۔ تو حکمت کی 2 تعریفیں ہیں، ایک تو تعریف ہم نے سنی عقل اور فہم اور سمجھ کو حکمت کہتے ہیں، دوسری تعریف یہ ہے کہ حکمت وہ علم ہے جس کے مطابق عمل کیا جائے، اور تیسری تعریف یہ ہے حکمت معرفت اور اصابت فی الامور کو کہتے ہیں۔ معرفت مانے سمجھ پہچان، اور اصابت فی الامور ہر معاملے میں درستگی کو پہنچنا۔ تو ہر معاملے میں درست کام کرنا اور ہر چیز کا علم اور اس کی پہچان ہو، اسے حکمت کہتے ہیں۔ ایک تعریف یہ بھی ہے کہ حکمت ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جس کے دل میں رکھتا ہے یہ چیز اس کے دل کو روشن کر دیتی ہے۔ یہ ساری تعریفیں اگر دیکھا جائے تو ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہیں۔ یوں سمجھیے کہ حکمت کی تعریف کو سمجھانے کے مختلف انداز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرمائے، عقل و فہم عطا فرمائے، وہ علم عطا فرمائے جس کے مطابق ہم عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معرفت عطا فرمائے، ہر کام کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرمائے اور اس سے ہمارے سینے کو روشن فرمائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، ان اشکر للہ، کہ اللہ کا شکر کر اس نعمت پر کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی۔ اللہ نے حکمت عطا کی، لہذا آپ اس پر شکر کریں۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، کیونکہ شکر سے نعمت زیادہ ہوتی ہے اور ثواب ملتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، حمید ہے، جس کی حمد و ثنا بیان کی گئی، سب خوبیوں سراہا۔ تو جو شکر کرتا ہے اس کا اپنا فائدہ ہے، ثواب بھی ملتا ہے، اور شکر کرنے سے جو نعمت ملی ہے وہ جاتی نہیں ہے، زوال نعمت سے انسان محفوظ رہتا ہے، اور شکر کی برکت سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جو ناشکری کرتا ہے نعمت کا زوال بھی ہوتا ہے اور مزید نعمتیں ملنے سے محروم بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ،
اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے، انہیں اپنے بیٹے کو وہ نصیحت کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے یہ فرمایا۔ حضرت لقمان علی نبینا علیہ السلام کے ان صاحبزادے کا نام انعم یا اشکم تھا۔ انسان کا اعلی مرتبہ یہ ہے کہ وہ خود کامل ہو اور دوسرے کی تکمیل کرے، تو حضرت لقمان علی نبینا علیہ السلام کا کامل ہونا تو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ میں بیان فرما دیا کہ بے شک ہم نے لقمان کو حکمت دی، یعنی انہیں کامل بنایا۔ اور دوسرے کو کامل بنانا اس کا ذکر وَهُوَ يَعِظُهُ میں ہے، یعنی وہ خود بھی کامل تھے اور اپنے بیٹے کو بھی نصیحت کر کے کامل بنا رہے تھے۔ نصیحت انہوں نے بیٹے کو کی، اس سے معلوم ہوا کہ نصیحت میں گھر والوں اور قریب تر لوگوں کو مقدم کرنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں، دوست، احباب اور گھر والوں کو نصیحت پہلے کرنی چاہیے۔ اور نصیحت کی ابتدا منع شرک سے فرمائی، یعنی ابتدا میں یہ فرمایا کہ شرک سے دور رہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرک سے بچنا، کفر سے بچنا، ایمان پر ثابت قدم رہنا، یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کا کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے سوا کوئی الہ، خدا، معبود نہیں، کسی کو اللہ کے برابر نہ سمجھ۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا ظلم ہے، کیونکہ اس میں اس چیز کو جو عبادت کے لائق نہیں اس کو اللہ کے برابر قرار دینا ہے جو کہ عبادت کے لائق ہے، غیر مستحق عبادت کو مستحق عبادت کے برابر قرار دینا ہے، اور عبادت کو اس کے محل کے خلاف رکھنا، یہ دونوں باتیں ظلم عظیم ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی عبادت کا مستحق ہے، اور بے جان پتھر غیر اللہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں، تو غیر مستحق کو مستحق کے برابر ٹھہرانا یہ بھی ظلم ہے۔ اور پھر عبادت کا جو محل ہے وہ ہے اللہ کی عبادت کی جائے، تو اس کے بجائے بتوں کی پوجا کرنا، غیر اللہ کی پوجا کرنا، یہ عبادت کو اس کے محل، اس کے جگہ کے خلاف رکھنا ہے، یہ دونوں باتیں ظلم عظیم ہے۔